الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ تاجدار انبیاء معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز و محتشم حاضر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم اس کے غضب کی جا ہے، نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑیاں ہیں اور جہنم کی آگ پتھروں اور کافروں سے جلائی جائے گی۔ اس پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں اور وہ کسی پہ رحم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ حاضرین مجلس، دنیا کی آگ کی عادت جلانا ہے اور رابطہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، یہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، جلا کے خاک کا ڈھیر کرتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی۔ روایت کے لفظ ہیں، اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو فرمایا چین کی نیند سو جائے۔ جلتے چراغ پہ ایک خوبرو جوان ہاتھ بڑھاتا ہے اور کھینچ لیتا ہے۔ حسن سج کے سامنے کھڑا تھا، خود دعوت زنا دے رہا تھا، اس کو کلام کیا کہ اس آگ سے خود بھی بچ مجھے بھی بچا، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھر ناکھی حال ربا کی بنیا۔ وہ خود دعوت گناہ دے رہی ہے،
اس کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں تو اس آگ کو نہیں سہ سکتا تو جہنم کی آگ کا کیسے سامنا کروں گا؟ وہ آگ جسموں کے ساتھ جب چسپاں ہوگی چھوڑے گی نہیں۔ ایک بڑھیا کسی اللہ والے کے پاس چلی گئی اور اپنے بچوں کی شکایت کرتی ہے، نالائق صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ اس وقت تو پرندے بھی اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ غفلت کی تانے سو رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں۔ تو کہا میں ان کی آخرت کے معاملے میں فکر مند ہوں، حضرت کوئی عمل کو ورد وظیفہ بتا دے تاکہ میرے بچے نماز کے عادی ہو جائے، اللہ کو سجدہ کرنے کا مزاج بنا لے۔ تو آپ فرماتے میرا ایک سوال ہے، اگر اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں آپ کے بچے ماہوے استراحت ہوتے ہیں تو کیا کرو گی؟ ممتا تڑپ اٹھی، کہا چیخوں گی اور انہیں کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ تو آپ فرماتے بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، میرے رسول فرماتے قال اوقد علی النار الف سنۃ حتی احمرت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی ابیضت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی اسودت فہی سوداء مظلمۃ۔ میرے رسول فرماتے اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سرخ ہوا، پھر 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سفید ہوا، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ فرمایا جہنم کی آگ کا رنگ آج بھی سیاہ کا سیاہ ہے۔ وہ اتنی سخت آگ ہے، اس آگ سے ہمیں بچنے کی تلقین کی، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یار آپ نبیوں کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کس قدر ڈرنے والے لوگ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ والد بیٹے کے سامنے جہنم کا تذکرہ نہیں کرتے، کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تاب نہیں لا سکیں گے، بچپنے میں یہ کیفیت تھی۔ ایک دفعہ والد نے جہنم کی ایک وادی غالباً غضبان کا تذکرہ کیا تو خود کو پٹخ کے زمین پہ دے مارا، ستون کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور چیخ مار کر کے نکل گئے۔ والدہ بڑھاپے میں ہے اور بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں، جنگل میں چلے گئے۔ وہاں ایک چرواہے سے کہتے ہیں آپ نے ہمارا بیٹا تو نہیں دیکھا؟ کہا وہ ایک جوان ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے کھڑا ہے۔ دونوں آپ جب آپ کے والد بیٹے کے قریب پہنچے، قدموں کی آہٹ سنی تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، سمجھے کہ شاید کہ اسرائیل آگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میرے اوپر میرے ماں باپ کے کچھ حق ہے اور مجھے ان تک پہنچ لینے دو۔ تو بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، گھر لے آئے، کھانا دیا، بستر پہ لٹا دیا۔ آنکھ لگی تو پھر خواب میں کسی نے کہا اے یحییٰ کیا غضبان کو بھول گئے ہو؟ بستر کو لات ماری، پھر جنگلوں میں چلے گئے۔ وہ تو گناہ سے معصوم ہے، ممکن ہی نہیں گناہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آخرت کے معاملے میں جہنم سے، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ اس آگ سے خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں آقا ہم خود تو اس آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کاموں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم اپنے اہل و عیال کو دو، اور جن کاموں سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو منع کرو۔
دیکھیے آپ نماز پڑھنے کا مزاج رکھتے ہو، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاؤ۔ آپ کی پیشانی میں سجدوں کا نور ہے، تہجد کی سسکیاں نصیب ہیں، تو یہ تہجد کی سسکیاں اپنے بچوں کو بھی دو۔ آپ کا دسترخوان سخاوت کا مزاج رکھتے ہو تو یہ سخاوت اپنے بچوں میں بھی پیدا کرو۔ آپ حیا کی راہوں کے مسافر ہو، ان راہوں پہ اپنی اولاد کو بھی ڈالو۔ یہ وہ کام ہے، آپ کو سجدے کی عادت ہے، خیرات کرنے کی عادت ہے، دکھیوں کے کام آنے کی عادت ہے، تو یہ وہ کام ہے جو جنت کی راہوں پہ لے آتے ہیں۔ تو اس طرح تم خود بھی بچو گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ گے۔ لیکن معذرت سے کہوں گا، جس گھر کا بڑا خود بے نمازی ہو، وہ اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دے بھی تو کیا اس کی بات پہ کچھ اثر ہوگا؟ بچے گو کہ والد جانتے ہوئے حیا ادب مانے ہوگا، بات نہیں کریں گے کہ آپ تو خود نہیں پڑھتے، لیکن اندر بھی ایک جہان ہے، کائنات ہے، وہ بھی تو سوال کرتے ہیں نا، آپ خود نہیں پڑھتے تو ہمیں نماز کی دعوت کس چیز کی؟ جس گھر کا بڑا خود رشتے توڑتا ہو، 25 سال ہو گئے بھائی سے کلام نہیں کیا، وہ بچوں کو کہے کہ چلو یہ ہمارے بڑوں کے مسائل ہیں آپس میں، لیکن ہم بڑے دل والے بھی ہیں، جو نیچے تم چھوٹے بھائی ہو، کزن ہو، تم آپس میں ملا کرو۔ نفرت کا بیج ہم نے خود بویا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آگے نسلیں جو ہے وہ اس آگ میں نہیں جلیں گی؟ ضرور جلیں گی۔ اگر بھائی بھائی سے اچھے رابطے میں ہے تو اپنے بچوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ تم آپس میں کزن ملا کرو، بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین نمونہ بنے، والدین خود کو مؤثر بنائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک مفکر سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو 2 لفظ تھے جو میں نے ابھی عرض کیے، تو آپ فرماتے بیٹا خود کو مؤثر بنا لو، آپ کی ذات مؤثر ہوگی تو پیغام بھی مؤثر ہوگا۔ میں حضرت کے پاس تقریباً 22 سال سے ہوں، انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ مسجد کی صفائی کرو، وہ خود جھاڑو لے کے مسجد کی صفائی کرتے تھے، خود جو کوڑا اکٹھا ہوتا اس کو روڑی پہ پھینک آتے تھے۔ تو ذات کی تاثیر آگے نسلوں میں آتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود نمونہ بنیں، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے بچے دین سیکھیں گے۔ بے نمازی باپ، رشتے توڑنے والا بڑا، تو کیسے آگے نسلوں میں یہ روشنی آئے گی؟ دیکھیے، ہر بندے کی آرزو ہے کہ میرے بچے نیک ہوں، ہر بندہ یہ آرزو رکھتا ہے کہ میرے بچے نماز کے عادی ہوں۔ ایک بندہ شرابی ہے نا، وہ بھی چاہتا ہے کہ یار میرے بچے، میں جن راہوں پہ آ گیا ہوں یہ تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں، لیکن میرے بچے اچھے بن جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات سناؤں گا، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے نیک ہوں، دیکھیے درخت جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یہ بچے ہمارا تعارف ہے، یہ بچے ہماری پہچان ہے۔ آپ دنیا سے چلے بھی جاؤ نا، بچے کا کردار لوگ کہتے ہیں اس کا والد بھی بڑا اچھا تھا، اس کا والد بھی بڑا پرہیزگار تھا۔ بیٹے کی تعریف دراصل باپ کی تعریف ہے، بیٹے کا کردار لوگ باپ پہ بات کرتے کہ یار اس کا باپ بھی بڑا اچھا تھا۔ تو جب اولاد بگڑے حالات دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کے بڑے بھی اسی طرح کے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے نیک ہو تو آسان سا نسخہ بتاؤں گا، اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہو تو آپ خود نیک بن جاؤ، آپ نیک بنو گے تو آپ کے بچے بھی نیک بن جائیں گے۔ میں معذرت سے کہوں گا ہم خود اچھے نہیں ہوتے، آگے نسلیں بھی نہیں سنورتی۔ یہ اولاد ہماری پہچان ہے۔ دیکھیے ہم صبح سے شام اور شام سے صبح تک ان بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، بچے شرابی نکل آئیں، بچے راہزن نکل آئیں، بچے بدکاریاں کرنا شروع ہو جائیں، جن کے لیے اتنی محنت کی وہ ہاتھوں سے نکل جائیں تو وہ ساری زندگی کی شرافت ایک لمحے میں خاک میں مل جاتی ہے۔
اس کے لیے ضروری ہے حاضرین مجلس ہم اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ دیکھیے ہم نے اپنے بچوں کو دولت دی ہے، ہم اکثر لوگوں سے تبصرے بھی سنتے ہیں کہ اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہیں ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے کام کرتا تھا، 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے پھر رات کو فیکٹری میں جو ہے نا وہ پھر کام کے لیے چلا جاتا تھا، اور اللہ کسی کی محنت کو ضائع بھی نہیں کرتا۔ 20 گھنٹے کی محنت سے آپ بہت بڑے سرمایہ دار بنے، بہت بڑے بزنس مین بھی بنے، گاؤں میں، بستی میں، شہر میں، علاقہ میں آپ کا تعارف حوالہ بنا کہ یہ کل تک تو سائیکل پہ پھیری لگاتا تھا، کل تک آلو چھولے بیچتا تھا، اس نے اتنی محنت کی کہ آج یہ مربوں کا مالک بن گیا، بہت بڑی فیکٹری کا مالک بن گیا۔ جس میدان میں آپ نے محنت کی اس کا صلہ اولاد کو ملا، اور اولاد نے قبول بھی کیا۔ آپ نے گاڑی دی، انہوں نے گاڑی لی، 5 کروڑ کا گھر دیا، انہوں نے قبول کیا۔ لیکن معذرت سے کہوں گا آپ کے بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت نہیں پیدا ہوئی۔ ہم تو بیمار ہوئے نا تو بچے دعا کرتے یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دو، ہماری آنکھیں بند ہوتی تو بچے جائیداد پہ لڑتے ہیں، کیونکہ محبت ہی دولت کی سکھائی گئی ہے، دولت کو ہی سینے سے لگایا گیا ہے۔ لیکن آنکھیں بند ہوئی تو باپ کو قبر میں اتار کے آگے، اور پھر باپ کی قبر پہ جانا نصیب بھی نہ ہوا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، دیکھیے ادارے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو رٹو توتا بنائیں گے، آپ کو فنون کے ماہر بنائیں گے، کردار اخلاق گھر سے نصیب ہوتا ہے۔ بچہ 7 سال ماں سے چپٹا رہتا، 7 سال، تو ماں کا حق ہے کہ اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق سکھائے۔ والد کو کہا گیا کہ وہ کوڑا دیوار کے ساتھ لٹکا کے رکھے۔ تربیت ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی وہ گھر ہے، والدین ہے۔ لیکن ہم 18 سال کا بھی بچہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں لے بال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شوخیاں کرتا ہے، اس کے اندر کچھ تھوڑی سی ہے، بڑا ہو کے سیانہ ہو جائے گا۔ سیانہ خاک ہوگا؟ بچے تو کورا کاغذ ہیں، اچھی تحریر لکھو یار، اور وہ تحریر انمٹ ہے، گالی والا ماحول دو گے، اس کے علاوہ اور کوئی ماحول دو گے، یہ بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں میں وقت گزارا کرو۔ دیکھیں ہم مزدوری کرتے ہیں 8 گھنٹے، چاہتے نہ چاہتے، بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، بیمار ہو، تندرستی ہو، ہر حال میں 8 گھنٹے کام کرتے۔ کیوں؟ کہ رزق جمع ہو۔ اگر نہیں کریں گے تو کرائے کا مکان ہے، کرایہ کہاں سے دیں گے؟ بجلی گیس کا بل ہے، وہ کہاں سے دیں گے؟ بچوں کا نان و نفقہ ہے، وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ چاہتے نہ چاہتے 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں۔ تو میرا کہنا ہے کہ آپ جو 2 گھنٹے ہمیں گھر میں نصیب ہوتے ہیں نا، چاہتے نہ چاہتے اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے جو ہمیں نصیب ہوتے ہیں وہ گھر میں ہو کر بھی ہم غیر حاضر ہوتے ہیں۔ جو نیند سے پہلے ہمیں 2 گھنٹے ملتی ہے نا، وہ گھر میں ہو کر بھی ہم غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ بچے توجہ چاہتے ہیں، بچوں کی محبت ساری والدین کے لیے ہوتی ہے، باہر کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ دوستی بھی والد سے، والدہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے 2 گھنٹے جو گھر میں ملے وہ بھی ہم موبائل کے ساتھ لگے رہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی زندگی آپ کو مبارک اور میری زندگی مجھے مبارک۔ وہ بھی رابطہ چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے کہ کوئی میرے ساتھ بات کرے۔ ہم نے 2 گھنٹے بھی موبائل کے ساتھ گزار دیے۔ کاش کہ اس موبائل کو 2 گھنٹوں کے لیے ہم سرانے کے نیچے دبا دیتے، اس کو بند کر کے رکھ دیتے اور اپنے بچوں کو 2 گھنٹے ٹائم دیتے۔ دیکھیں جس طرح ٹیچر روزانہ ایک نیا سبق لے کے آتا ہے نا کلاس میں، اسی طرح والدین کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو کوئی اچھا ادب سکھائیں، اپنے بچوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سکھائیں، صحابہ کا کردار سامنے رکھیں۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ میرا ایک سوال ہے، اس کائنات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی مصروف شخصیت ہوگی؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضور نے بھی اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔
ایک وقت خالق کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی. ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا آپ ساری ساری رات مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت خالق کے لیے تھا. دیکھیے حضور کے قدم ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، اور مخلوق کا حال کیا ہے جو دعوے محبت رکھتی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول کے دعوے کرتی ہے. حضور کے قدم اللہ کے حضور کھڑے، اور ہمارے قدم کن راہوں پہ ہیں؟ سلمہ، شراب خانہ، بند کمروں میں جو طوفان بدتمیزی. محبت تو تقاضے چاہتی ہے یار. حضور ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں. محبت تو یہی تقاضا کرتی ہے نا، جب پچھلا پہر ہو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ. جب لوگ خواب غفلت کے مزے لے رہے ہوں، خواب غفلت میں ڈوبے ہوں، اس وقت بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے. محبت تو یہ ہے، محبت تو یہ تقاضے چاہتی ہے. حضور نے ایک وقت اللہ کے لیے رکھا تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی، اور ایک وقت مخلوق کے لیے تھا. دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دیتے تھے، جنت کی راہوں پہ لاتے تھے. اور ایک وقت حضور نے اپنی ذات کے لیے رکھا تھا. کسی صحابی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کیا کرتے ہیں، کیا معمولات ہوتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ مصلی ہوگا، تسبیح و تحلیل ہوگی، ورد و وظائف ہوں گے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی کہ حضور جب گھر تشریف لاتے تو حضور بکری کا دودھ بھی خود دھو لیتے تھے. حضور گھر آتے اپنے کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے تھے، جوتا بھی گانٹھ لیتے تھے. یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ کام ازواج نہیں کر کے دے سکتی تھی؟ کیا یہ خدمت صحابہ اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے تھے؟ وہ تو حضور کے در کی، حضور کی بارگاہ کے ادب کا لحاظ اس حد تک رکھتے ہیں کہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. حضور لواب دہن پھینکتے ہیں تو اپنے ہاتھ آگے کر لیتے اور پھر اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور جنہیں وہ لواب میسر نہیں آتا وہ ان ہاتھوں سے اپنے ہاتھ لگا کے اپنے چہروں پہ لگا لیتے، برکت لیتے ہیں. جو اس حد تک حضور کا ادب کرتے ہیں تو کیا وہ یہ ڈیوٹی اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لے سکتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے. حضور اپنے کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، تاکہ طبیعتوں میں عجز پیدا ہو. جو بندہ اپنے کام خود کرنے کا مزاج نہیں رکھتا، یا وہ متکبر ہو سکتا ہے یا وہ سست ہو سکتا ہے. اگر کوئی بندہ کہے میرے پاس دولت کی فراوانی ہے، میری گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ملازم الگ ہے، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ ہے، اور میرے کپڑے دھونے والا الگ ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے کام کرنے کی؟ یہ تو محتاجی انہیں ہے جن کے پاس کچھ نہیں. سوال ہے، اللہ فرماتے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں. جس کے پاس خزانوں کی چابی ہو، جس کو قاسم بنا کے بھیجا ہو، ان کے دربار کی نوکری فرشتے کریں. جن کی چوکھٹ پہ ہر وقت ابو بکر کھڑے رہے، عمر فاروق کھڑے رہے، ان سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اپنے کام خود کرتے تھے. اور ہمارا مزاج تو یقین جانو اتنا عجیب ہے. ہم رات 12 بجے گھر گئے تو ہم نے دستک دی، پورے محلے کو پتا چلا کہ حضرت گھر تشریف لے آئے. اور میرے محبوب گھر آتے آہستہ آواز میں سلام کرتے. سیدہ عائشہ فرماتی اس لیے آہستہ آواز میں سلام کرتے، اگر کوئی جاگ رہا ہوتا تو وہ سلام کا جواب دے دیتا، اور اگر کوئی ماہوے استراحت ہوتا تو اس کی نیند میں خلل نہ پڑا. ہم تو رات 12 بجے گھر گئے، خاتون خانہ سوئی ہے، ایک پانی کا گلاس بھی پینا ہو تو ہم کہتے اٹھ پہلو پانی پیا. یہ ہمارے مزاج ہیں. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ توہین ہے، یہ کام عورتوں کے کرنے والے ہیں.
हुजूर अपने काम खुद करने का मिजाज रखते हैं। मैं बाजार से सब्जी लाने का मिजाज नहीं रखता कि लोग क्या कहेंगे इतना बड़ा अलामा जो है वो बसरे से जो है बाजार से सब्जी ला रहे। हुजूर ने यह हमें सिखाया है कि अपने काम खुद करने का मिजाज रखो। हम स्टेटस का ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते। एक सफर में थे तो एक जगह खाना बनाने के लिए रुके। एक साहबी कहते हैं मैं बकरी ज़बा करूंगा, दूसरे कहते हैं मैं खाल उधेड़ दूंगा, तीसरे कहते हैं मैं इसके टुकड़े करूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खाना बनाने के लिए आग की जरूरत होती है। फरमाया मैं मोहम्मद जंगल से लकड़ियां काट के लाऊंगा। यार हुजूर मसाकीन में बैठते थे तो बताना पड़ता था कि इनमें अल्लाह के नबी कौन है। इस कदर इज्जत तवाज़ु आपकी तबीयत में था। तीसरा हिस्सा जो था वो अपनी जात के लिए था, अपने काम खुद करते थे। कभी कभी आप भी कर लिया करो हुजूर की सुन्नत समझ के, इसमें बरकत नसीब होगी। नंबर 4, एक वक्त हुजूर अपने घर वालों के लिए रखते थे, अपने घर वालों को वक्त देते थे। उसके फवायद क्या हुए सुनिए। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप बच्चों को सुला देती हैं और खुद मुसल्ला बिछा लेती हैं और सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर झुकी रहती हैं। एक दिन अल्लाह से अर्ज करती मालिक तेरी रातें कितनी मुख्तसर है, रात बीत जाती है ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता, मुझे एक रात ऐसी अता कर दे मैं तुझे जी भर के सजदे तो कर लूं। ये है बेटी की कैफियत। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बाप को सजदे में देखा, बाप ने मां को सजदे में देखा, सैयदा फातिमा ने हुजूर को सजदों में देखा। घर में सजदों का माहौल नसीब हुआ और सजदे आगे नस्लों में मुंतकिल होते हैं। फिर एक सजदा करबला में भी हुआ था और वो करबला का सजदा जिसने उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद कर दिया था। झुकी हुई पेशानी मां की देखने वाला बेटा जख्मों से चूर चूर था और 72 अफराद जो है वो अल्लाह के हुजूर पेश हो चुके थे और खुद भी जख्मों से चूर चूर है। पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकी हुई है और क्या कहते मालिक तेरी तकदीर पे राजी हूं, आने वाली हर आजमाइश पे सब्र किया, बता तू भी राजी है कि नहीं राजी। इस मंजर को इकबाल ने देखा तो खिराज अकीदत फातिमा को पेश किया। क्यों सुनिए, वो कहता है रिश्ता ए आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफास्त, वरना गिरदे तुर्ब तशगरदीद में सजदहा बरखा के पाशीद में। इकबाल कहता है सैयदा तेरे वालिद की शरीयत का पाबंद हूं क्योंकि हुक्म है अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, वरना इकबाल कहते आज जी चाहता है काबे की तरफ मुंह करके सजदा ना करूं, तेरी कब्र की तरफ रुख करके सजदा करूं। काबे का तवाफ नहीं तेरी कब्र का तवाफ करूं, क्योंकि जो काम तूने किया है वो दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया। नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं, अली के घर की है अजमत अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। तो ये फातिमा को खिराज अकीदत इसलिए पेश किया गया कि सैयदा दूध भी पिलाती थी, सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ती थी। तो बच्चों ने दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना दिया। नस्लें घर से संवरती है, अच्छी तामीर घर से होती है। बख्तियार काकी घर से बन के निकले थे, मोइनुद्दीन चिश्ती नाम घर से निकला था। अली हजवेरी को जमाना जानता है, उसके पीछे तरबियत मां की थी। तो किरदार कहां से मिलेगा? घर से मिलेगा। नस्लें कैसे संवरेगी? वालिदैन वक्त देंगे तो फिर संवरेगी। मेरे हुजूर अपने घर में वक्त देते हैं तो बच्चों ने दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना दिया। सैयदा फातिमा सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर झुकी रहती है। तो ये सजदे मिले कहां से? घर से मिले थे। एक बहुत बड़े खानदान का चश्मो चिराग, उसके बिगड़े हालात पे किसी ने सवाल छोड़ा। कहा कि हजरत जान की अमान चाहूंगा, अगर आप नाराज ना हो तो एक सवाल है। कहा पूछिए जी। उसने कहा कि आपके वालिद बड़े अच्छे थे और उनकी जात से हजारों लोग फैज़याब हुए, मज़ाफात में बल्कि पूरे इलाके में, शहर में एक नाम है उनका। लेकिन अफसोस इस बात का है कि घर में चश्मा है
اور آپ غسل ہی نہیں کر سکے، آپ سیراب ہی نہیں ہو سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے بہت بڑی بات کی اور بہت خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کہا بات سمجھ نہیں آئی. کہا ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارا وقت تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے. اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت سے محروم ہے، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کا کرم نصیب نہیں. اس سے بڑی یتیمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے ہماری پہچان ہے. انہیں وقت دو، وقت دینے سے یہ سنورے گے. میرے رسول نے گھر میں وقت دیا تو کتنے خوبصورت بچے سامنے آئے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر بچوں نے مصلی پر روتے ہوئے دیکھا. حسنین کریمین کہتے اماں آپ ہر وقت روتی رہتی ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرما دی مجھے تو ہمارے نانا مصطفیٰ کی امت کی محبت رلاتی، کیونکہ سیدہ نے اپنے والد کو سجدوں میں روتے ہوئے دیکھا تھا. اور امت کا پیار سیدہ فاطمہ کے دل میں بھی آیا. وہ پیار کس نے سکھایا تھا؟ وہ میرے رسول نے سکھایا تھا. حضور کا قرب چاہیے تو حضور کی امت سے پیار کرو. تو گھر کا ماحول سکھاتا ہے. اور آپ جانتے ہو جب میرے نبی پر عذاب کی آیتیں اتر آئیں تو حضور رونے لگے اور پہاڑ میں جا کے 3 دن تک روتے رہے جبل سلا میں. اور سیدہ فاطمہ گھر میں جو کیفیت تھی، رو رو کے آپ کی بھی کی حالت جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہوگی. جب 3 دن بعد پتا چلا تو سیدہ جا کے پھر ابا جان سے کہتی ہے ابو سارے اٹھائیں بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے. تو حضور نے فرمایا مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. تو سیدہ پھر وہاں رونے لگی اور پھر اپنے اللہ سے کلام کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے ابو کی امت کے لیے دعا مانگتی ہوں. یوں ہاتھ بڑھا ردا کی طرف، کوہرام مچ گیا. بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا. ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتا پھر ایک صدا اٹھی پس ندا آمد ز یزداں کا رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول. گر طلب کر دی زمین و آسماں جملہ بخش دے مشتر یک سما. کہا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. تو امت کا پیار سیدہ کے دل میں کیسے آیا؟ ساری ساری رات سجدوں میں روتی کیوں؟ حضور کو تڑپتے دیکھا امت کے لیے. دیکھیے ضروری ہے آپ جتنے مرضی مصروف ہیں، آپ پردیس میں ہیں، اپنے وطن میں ہیں، اب جہاں کہیں بھی ہو اپنے بچوں کو وقت ضرور دیا کرو، ورنہ بڑھاپے میں تنہائی نصیب ہوگی. معذرت سے کہوں گا آج وقت نہیں نہ دیں گے کل کو بچے ہمیں وقت نہیں دیں گے. اور اس وقت والدین جب کام کرنے کے قابل نہیں نہ رہتے تو پھر اپنے بچوں کو تلاش کرتے بچوں ہمیں وقت دو. وہ کہتے جب ہم بچے تھے اس وقت آپ نے بھی نہیں دیا تھا. کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا کہ آج بڑھاپے میں کام کرنے کے قابل نہیں رہے. بچوں کی ضرورت ہے اولاد کی کہ وہ جو ہے نا اسائی پیری بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے. آج وہ کمانے کے قابل ہوئے تو انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. اب اولاد کے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہمارے پاس، وہ کام سے آتے سیدھے حجرے میں چلے جاتے. اب شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ یہ بچے کیوں نہیں ٹائم دیتے، ساری زندگی ان کے لیے کمایا، پیسہ ہی کمایا ہے نا، وقت نہیں دیا. اس کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر بڑھاپا خوبصورت چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے بچوں کو اچھے انسان بناؤ، اور وہ جوہر آپ لوگوں کے پاس ہے. سب سے بڑی بات آپس میں جو ناچاکی ہوتی ہے میاں بیوی کی، یہ ختم ہونی چاہیے. دیکھیے 2 ہو تو کوئی اور بات ہے، جب 3 آ جائے نا، تیسرا آ جائے درمیان میں تو وہ سیکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے بعض لوگوں کو بڑھاپے تک لڑتے دیکھا ہے اور بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کا کام ہی ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں گھر میں جھگڑتی دیکھا ہے. بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں آپس کے جھگڑے چھوڑنے ہوں گے. ایک بندے کو سیانا بننا ہوگا، بلکہ دونوں کو ہی بننا چاہیے.
تو کل کو یہ بچے بڑھاپے میں آپ کے قدموں میں ہوں گے. اگر آج وقت نہیں دیں گے تو کل کو یہ بچے ہمیں وقت نہیں دیں گے. وقت کی قدر کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ بہت سارا وقت گزاریے. انشاءاللہ آنے والے کل میں یہ آپ کا اچھا حوالہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ مبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. میرے مالک علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، آنا تشریف لانا قبول فرما. علم و فضل میں، تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما. درس قرآن کے دائی جن بچوں نے اس بزم کو سجایا، عرصہ 3-4 سال سے درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. میں دعا گو ہوں اللہ ان جوانوں کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ قرآن کی نوکری میں زندگی اور اسی نوکری میں موت نصیب فرما. خدمات قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان جوانوں کو زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما. حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے. اے اللہ جوانوں کی جوانیاں بے داغ فرما. بچوں کو زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما. بوڑھوں کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر سلامت فرما. اس مسجد کو آباد فرما. یہاں جو تیرے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں اللہ ان کے سجدوں کو قبول فرما. اس مسجد کے علامہ صاحب کی خدمات دینیہ قبول فرما. اخلاص جیسی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. میرے حضرت بیمار رہتے ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. ان جیسے جذبے ہمیں بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.